واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان الله. وعن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احبنا من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم اهل القران اهل الله وخاصته. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا قسمة الجبار فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم من الجهان فإن المال يحيي القليل وإن العلم باق لا يساق. آئیے ہمارا نبی اور علی کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں. سیدنا مولانا محمد وارک صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ پروگرام جشن دستار حفظ قرآن کے تعلق سے منعقد ہے اور ہمارے باہر سے بہترین علماء تشریف لانے والے ہیں جن کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. مختصر وقت کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حکم کے تحت حاضر آ گیا اور آپ ہم سے خوب واقف ہیں. ہمارا جو بھی گفتگو ہوتی ہے آپ سنتے رہتے ہیں، لہذا جو بھی تھوڑی دیر ہم آپ سے گفتگو کریں، آپ جانتے ہیں میرا مزاج، میری گفتگو کا انداز، اس لیے پھر میں گزارش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے موجود رہوں آپ بڑی توجہ سے گفتگو کو سماعت کریں. ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں اور آواز عرب پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بہت غور سے سنیں گے نا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو. اسی کی کیوں مار رہا ہے؟ صبر کرو اور صبر پر قائم رہو. ورابطوا اور متحد ہو کے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. توجہ ہے پوری آپ کی؟ میں اس آیت کے آخری جز پر گفتگو کرتا ہوں چونکہ تھوڑی دیر کرنی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یہ ڈر کس لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ نے
کامیابی کی ضمانت جس چیز پر موقوف کی ہے، ڈیپینڈ کی ہے، یا جس چیز کو وجہ بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا۔ اور اللہ نے یہاں پر کامیابی کو مطلق جنرل بیان کیا، عام بیان کیا، کیونکہ ایک کامیابی وہ ہے جو صرف دنیاوی اعتبار سے کامیابی ہے، ایک کامیابی وہ ہے جو صرف اخروی آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کسی خاص یا کسی قید کے ساتھ اس کامیابی کو مقید نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف دنیا میں کامیاب ہوگا، یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت میں کامیاب ہوگا، نہیں، اللہ نے کہا وہ جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ جو دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، وہ جو جس کے دل میں خشیت الہی ہے، وہ جنرل کامیاب ہے، یعنی یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ بات آئی نا؟ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کی ضمانت جو رکھی ہے، کامیابی کی جو وجہ بتائی ہے، وہ اللہ نے اپنا ڈر، اپنی خشیت۔ اچھا، اب اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا، لیکن یہ خوف خدا ملے گا کہاں؟ یہ ڈر آدمی کے دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ آدمی کب خوف خدا سے دوچار ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ پتا جو چلا اللہ نے بتایا کہ اللہ کا ڈر اللہ کی عبادت سے ملے گا۔ اللہ کا ڈر کتنی چیزیں ہوئی؟ دو چیزیں ہوئی، کتنی؟ گفتگو سمجھ میں آ رہے پیچھے والوں؟ ایک کامیابی، دوسرا خوف خدا۔ کامیابی کب اور کیسے ملے گی؟ خوف خدا سے ملے گی۔ پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا عبادت کر۔ خوف خدا عبادت سے ملے گا۔ میرے خدا تیرا ڈر تیری عبادت میں ہے۔ جب بندہ عبادت کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، وہ تقوی والا ہو جائے گا، وہ پرہیزگار ہو جائے گا، اس دل میں اللہ کا ڈر جم جائے گا۔ لیکن اب ہم عبادت کیسے کریں؟ توجہ، عبادت کیسے کریں؟ عبادت کہاں ملے گی؟ عبادت کب کر پائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرے، تو پھر وہ قرآن کا علم سیکھے، پھر وہ حقیقت کا علم سیکھے، پھر وہ دین کا علم سیکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت یہ موقوف ہے علم شریعت، قرآن و حدیث سیکھنے پر، اور عبادت پر موقوف ہے اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر پر موقوف ہے دنیا و آخرت کی کامیابی۔ تو
سمجھ کے چلا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے تعلیم حاصل کرے ارے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کامیابی ڈپینڈ کرتی ہے اللہ کے ڈر پر، اللہ کا ڈر ڈپینڈ کرتا ہے اللہ کی عبادت پر، اللہ کی عبادت یہ ڈپینڈ کرتی ہے تعلیم، دینی تعلیم پر، شریعت کی تعلیم کے حصول پر، حصول تعلیم شرع پر، یعنی قرآن و حدیث ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا یہ سوچ رہے ہو کہ وقت سے پہلے اٹھ جاؤں؟ توجہ میرے بھائی، اور ان بچوں کو تو آگے جگہ دینے ہی نہیں چاہیے۔ یہاں محلے والے سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں، جب بھی آؤ تو ان کو بیٹھالتے ہیں آگے، یہ جگہ کر کے اتنی سی لگ کے ان کو آگے بیٹھال دیتے ہیں۔ اب یہ سب سے آگے بیٹھ کر کے بچے ہیں، ان کو سمجھنا تو ان کو کچھ ہے نہیں، بوڑھے بیٹھیں گے پیچھے، بچے بیٹھیں گے آگے۔ اب یہ بچے ہیں، بچے تو بچے ہیں، شرارت کریں گے تو یہ خود بھی ڈسٹرب کریں گے ہوں گے، اور تم کو بھی ڈسٹرب کریں گے اور ہمیں بھی ڈسٹرب کریں گے۔ اس لیے بچوں کو نہیں بیٹھانا چاہیے آگے۔ اگر آگے فرش بچھایا ہے تو پہلے بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، ان بچوں کو تو سب سے پیچھے رکھنا چاہیے۔ ان کے کچھ سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی نا؟ جب ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، جب ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی تو ان کا آگے بیٹھنے سے فائدہ کیا؟ اور ان کے تو آئے گی نہیں ہے، دوسرے کو بھی نہیں سمجھنے دیں گے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دین کا علم سیکھے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا علم سیکھے، اسے چاہیے کہ وہ شریعت کی تعلیم حاصل کرے۔ تو میرے پیارے، صحیح معنوں میں عبادت وہ تبھی کر سکتا ہے کیوں؟ اس لیے اگر نماز پڑھے گا تو وہ اس کو قرآن سیکھتا ہوگا۔ جب تک کہ قرآن نہیں آتا ہوگا ورنہ نماز کیسے پڑھ سکے گا؟ کیونکہ نماز میں قرآن کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے، ایسے ہی اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو اسے جاننا پڑے گا، سمجھا کہ نماز کے لیے فرض کیا ہے، نماز کے لیے واجب کیا ہے۔ اب یہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا۔ اب یہ تو دین کی تعریف ہے، یہی تو شریعت کی تعریف ہے۔ تو پتا جو چلا، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی کامیاب ہو جائے، ہمارے بچے بھی کامیاب ہو جائے، تو خود بھی اور بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلاؤ، ہم سے پاک کی تعلیم۔ ہاں، اور قرآن تو میرے بھائی یہ ایسی کتاب ہے کہ کسی بھی میدان کا ہو، کسی بھی میدان کا ہو، وہ بغیر قرآن کے فیض پا ہی نہیں سکتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت جن سے یہ دستار حفظ قرآن حضرت مولانا عرفان رضا اسماعیل صاحب قبلہ، قابل مقامی احمد جابر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر شے کا روشن بیان قرآن میں ہے۔ یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات خدا کی ہے۔ قرآن خدا کچھ نہیں جو قرآن نے بیان نہیں کر دیا۔ اسی لیے اگر وہ بندہ شریعت والا ہے تو اسے قرآن کو پابندی رکھنا پڑے گی۔ اگر وہ طریقت والا ہے تو بغیر قرآن کے گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ معرفت والا ہے بغیر قرآن کے گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقت والا ہے بغیر قرآن کے گزارا نہیں ہے۔
बगैर कुरान के गुजारा नहीं है। हाँ, बगैर कुरान के गुजारा। और ये बात हमारी नहीं है, तवज्जो है कि नहीं है? ये हम नहीं कहते हैं, ये बात हमारी नहीं है। इस की वजाहत हमने नहीं की, कौन कर रहा है? जो असियात है, जो फर्जुल अफराद है, जो है, जो है, शेख सुयूर है, शेख आलियो साबिर है, रब्बानी है, शेख रब्बानी है, हम यहाँ माहिदी गिलानी है, दुनिया वाले आदम के नाम हाँ, जो सिर्रुल असरार है, और सिर्रुल असरार ही ने सिर्रुल असरार में लिखा। हाँ, फरमाते हैं कुल्लुल उलूम मुनहसिरतुन, आखिरी बात बयान कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। कुल्लुल उलूम मुनहसिरतुन फी अरबाअति अनवा, फरमाते सारे उलूम 4 किस्मों में मुनहसिर है, यानी एक जहद से जितने भी उलूम अगर आप चाहते हो, जितने भी उलूम है उनकी 4 किस्में हैं। कितने में डिवाइड होते हैं? 4 में। फरमाते पहला क्या? फरमाते अल अव्वलो ज़ाहिरु शरीयत, पहली चीज ज़ाहिर शरीयत है। ज़ाहिर शरीयत क्या है? अल अम्र वन नही। मिसाल के तौर पर शरीयत क्या है? अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, किसमें है? कुरान में है। ज़कात अदा करो, किसमें है? कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, किसमें है? हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, बैतुल्लाह जाओ, खाने काबा का तवाफ करो, किसमें है? फरमाते अल अव्वलो ज़ाहिरु शरीयत, पहली चीज ज़ाहिर शरीयत है, और वो क्या है? अल अम्र वन नही, अल अवामिर वल मनहियात, वो है जिनके करने का हुक्म है, जिनके मना का। अल्लाह ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, हमने तुम पर मुर्दार हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, हमने तुम्हारे लिए तिजारत हलाल रखी, सूद हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा इन्नमल खमरु वल मैसर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शराब, जुआ, ये बुत परस्ती, ये जुए का पासा, ये सब का सब क्या है? हराम है, शैतानी काम है। फज्तनिबूहु, इनसे बचो। ये कहाँ है? तो पहला इल्म क्या फरमाया है? अल अव्वलो ज़ाहिरु शरीयत। बहुत गौर से सुन ले मेरे भाई, तकरीरें आप खूब सुनेंगे, हम ये नहीं कहते, और आप हमारी सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आज पहली मर्तबा ये बात कह रहा हूं अपनी जबान से। तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से। इतनी दकीक बातें शायद आपको कब मिलती होंगी। और ये गहरी बातें इल्मी है, इसलिए वो गौर से सुनोगे तभी मिलेंगी, तभी समझ में आएंगी। तो गौर से आने मरमाते अल अव्वलो ज़ाहिर शरीयत, पहला ज़ाहिर शरीयत है, पहली किस्म। और ज़ाहिर शरीयत क्या है? अवामिर है, मनीयात है, यानी कुरान है वो अहकाम जिनके करने का हुक्म दिया गया मना। फरमाते हर बंदे को चाहिए कि इसके आगे सर तस्लीम हम करे, सर तस्लीम हम करे। दूसरा फरमाते बातिनु तरीका, दूसरी किस्म क्या है? नहीं, बातिनु शरिया, दूसरा इल्म क्या है? बातिनु शरिया। ये सम्मा इल्म तरीका, ये बातिन शरीयत ये है कि इसको तरीकत कहा जाता है। एक ज़ाहिर शरीयत है, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये करना है, जुआ है, सूद है, सट्टा है, शराब है, वगैरह वगैरह, इनसे बचना है, ये ज़ाहिर शरीयत हो गई। फिर एक क्या है? बातिनु शरिया, यानी इस शरीयत का अंदरूनी, इसी को तरीकत कहते हैं। आज जने कितने तरीकत के दावेदार हैं, है कि नहीं है?
جن کی شریعت سے دور تک کا رشتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے. ابے شریعت کے بحر میں جب بندہ ڈوب جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تب طریقت کے کہیں جا کر کے دروازے کھلتے ہیں. اسے کہتے ہیں طریقت. اور اس کا شریعت سے دور تک کا رشتہ نہ ہو اور وہ کہے کہ ہم طریقت والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طریقت شریعت کا باطن ہے. فرمایا دوسرا کیا ہے؟ علم باطن الشریعہ، یہ سما علم الطریقہ. فرماتے دوسرا کیا ہے؟ باطن شریعت ہے، جس کو کیا ہے؟ طریقت کہا جاتا ہے، علم طریقت. تیسرا فرماتے ہیں باطن الطریقہ، طریقت کا بھی باطن ہے، طریقت کا بھی اندر ہے. فرماتے ہیں یسمى علم المعرفہ، اس کا نام علم معرفت رکھا جاتا ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں. چوتھا فرماتے ہیں بطن البواطن والرابع البطن البواطن. چوتھی قسم علم کی کیا ہے؟ باطن کا بھی باطن، سب سے لاسٹ اسٹیج. فرماتے ہیں یسمى علم الحقیقہ، اسی کا نام حقیقت ہے، اسی کا نام. چار علم ہے: ظاہر شریعت، باطن شریعت یعنی طریقت، اور باطن طریقت یعنی معرفت، اور حقیقت یعنی شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چار علم ہے. فرماتا لا بد من کل حصولها. ہر بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ سالک راہ خدا ہو، یعنی وہ خدا کی راہ چلے، ہدایت پائے، اسے چاہیے کہ ان چاروں کو حاصل کرے. اب جو ہے نہیں ہے، جشن دستار حفظ قرآن ہے. کیا ہے؟ حفظ قرآن. اب یہ چاروں ملیں گے کہاں؟ فرمایا والقرآن جامع بجمعها. اب چاہے وہ طریقت والا ہو، چاہے وہ شریعت والا ہو، چاہے معرفت والا ہو، چاہے حقیقت والا ہو، اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ علوم حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. اسے چاہیے قرآن پڑھے. فرماتے کما قال النبی، یہ میری بات نہیں، یہ غوث اعظم کی بات، غوث اعظم کی زبانی. فرماتے ہیں کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقت اثمارها. فرماتے ہیں طریقت ایک درخت کی طرح ہے، یہ شریعت ایک تنے اور درخت کی طرح ہے، اور طریقت اس درخت میں لگنے والی شاخوں کا نام ہے، اور معرفت ان شاخوں میں لگنے والے پتے کا نام ہے، اور حقیقت اس درخت میں لگنے والے پھل کا نام ہے. تو میرے بھائی یہ بتاؤ، اگر تنا نہ ہو، درخت نہ ہو تو شاخوں کا وجود ہوگا، اور اگر شاخیں نہ ہو پتوں کا وجود ہوگا، پتے نہ ہو پھل کا وجود ہوگا نہیں. یہ ساری چیزیں یعنی حقیقت، معرفت، طریقت، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے شریعت پر، اور شریعت یہ ڈیپینڈ کرتی ہے قرآن کی تعریف پر. قرآن، آپ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن کو؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، سمجھے میرے بھائی. اس لیے وہ جو بھی ہو، جس حیثیت کا ہو، اور اگر چاہتا ہے کہ اسے فیض ملے پھر وہ قرآن پڑھے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. حضرت انس، میں نے چونکہ وقت ہو رہا اس لیے سمیٹ رہا ہوں، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ اہلینا، اللہ کے کچھ اہل ہیں، من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، اہل اللہ، مختصر ترجمہ کر لو، لوگوں میں کچھ اہل اللہ ہیں، اللہ والے، توجہ یہ نہیں ہے، اللہ والے، قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ والے ہیں کون، یہ اہل اللہ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں، جو قرآن والے ہیں، ہاں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہیں، یا یوں کہہ لو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن حفظ کرنے والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، اہل القرآن، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی قرآن والا ہے، جو قرآن حفظ کرنے والا ہے وہ بھی قرآن والا ہے، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی قرآن والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا ہو جائے، بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے، بندہ چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے، تو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے، وہ اللہ والا ہو جائے، اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا۔ ان حافظ قرآن جن کے سر پر آج تاج رکھا جائے گا، انہوں نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے، انہوں نے اپنی وابستگی قرآن سے کی ہے۔ میرے پیارے، قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، جب اس سے وابستگی ہوتی ہے تو اللہ دائمی عزت عطا فرماتا ہے، دائمی بولے تو ہمیشہ کی عزت ہے، ہاں سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کی عزت۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمیشہ کی عزت اچھی ہے یا صرف دنیا کی؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ کی عزت، ہاں، ارے دنیا کی وقتی ہے، جب تک کہ دنیا میں ہو تب تک کے ہے، اور کوئی ضروری نہیں جب تک کہ وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ پہلے نکلتے تھے تو ہاروں، سمجھے آپ، ہار پڑ کے گلے میں نکلتے تھے، موقع ایسے بھی آتے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے، سمجھے آپ، جوتے بھی پڑھ کے نکلے، کیوں؟ یہ صرف دنیا کی عزت دائمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جس کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے وہ یہاں بھی عزت والا ہے، وہاں بھی عزت والا ہے، اس کی عزت۔ حدیث شریف حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ فرماتی اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفٌ تُبَاحُونَ بِهِ، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک عزت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ عزت کا ذریعہ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک وجہ شرافت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، ارے مالدار کی وجہ شرافت مال ہوتا ہے، زمیندار کی وجہ شرافت، یعنی شرافت کی وجہ جو ہوتی ہے وہ زمینداری ہوتی ہے، لیکن کب تک کہ ہے؟ جب تک کہ دنیا میں ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی شرافت کی وجہ کیا ہے؟ بزنس مین یعنی اس کا بزنس ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس کی شرافت کیا ہے؟ اس کی سیاست ہے، لیکن یہ وقتی ہے، وقتی، یاد رکھو وہ جو شرافت قرآن دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں وَبَعَاءَ الْأُمَّةِ شَرَفَ الْقُرْآنِ، لیکن ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے شرافت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ قرآن وَإِنَّا بَهَا الْأُمَّةِ شَرَفَهَا الْقُرْآنِ، آقا فرماتے ہیں سنو، سیاستدار کی وجہ شرافت سیاست ہے، تاجر کی وجہ شرافت تجارت ہے، دنیا داروں کی وجہ شرافت ان کی دنیا داری ہے، لیکن ایک مسلمان کی شرافت کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں شرفہ القرآن، میری امت کی جو شرافت کی وجہ ہے وہ قرآن ہے۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مشرف ہوں، عزت والے ہوں، اور یہ عزت یہاں بھی ملے وہاں بھی ملے، دائمی ہو ہمیشہ بھی ہو، تو رشتہ قرآن اور مضبوط کرو۔ اللہ رب العزت ان حافظ قرآن کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ انہیں دائمی عزت عطا فرماتا۔ یہ یہاں بھی عزت والے ہیں، وہاں بھی عزت والے ہوں گے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا ٹائم ہو گیا، اس لیے بات ختم ہو گئی۔